بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہے کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اور شریعت میں روزہ کہتے ہیں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے اور جنسی ضروریات کی پورا کرنے سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اسلام کا تیسرا عظیم ترین رکن ہے، جس کو ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اور جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، روزے کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا، اور نیت کا وقت رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صبح تک اگر کوئی نیت نہ کرے تو اس کے لیے موقع ہے کہ وہ زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک روزے کی نیت کر لے، ورنہ اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، چاہے زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، دل میں اگر ارادہ کر لے روزے کیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور روزے کی حفاظت کرنا روزے دار کی ذمہ داری ہے۔ میں چند وہ چیزیں ذکر کروں گا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ سننے کے بعد اس کی حفاظت میں سہولت ہو۔ پہلی چیز ہے کان اور ناک میں دوا وغیرہ کا ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصداً منہ بھر کر قے کرنا، بالارادہ قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی کا چلا جانا، یا کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ، یا دھواں کا لوبان یا عود کے دھواں کا قصداً ناک میں یا حلق میں پہنچانا۔ اسی چیز میں بیڑی، سگریٹ، حقہ وغیرہ کا پینا بھی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھا پی لیا، پھر یہ سوچا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہو، پھر وہ بالارادہ کھا لیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد بھی کھا رہا ہے، جیسے کہ آج کل کیا جاتا ہے کہ اذان ہونے کے وقت میں روز لوگ پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اذان وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے اور سحری وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور اگر کوئی اذان کے شروع ہونے کے بعد کھا پی لے تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور افطار کے وقت میں دن باقی تھا، وہ یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے تو وہ افطار کر لیا، تو ایسے آدمی کا بھی روزہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ میں نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے جو ہے قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں جس کو میں نے ذکر کیا ہے اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اللہ ہمیں روزے کی قدر کرنے اور اس کی عظمت اور اس کی حکمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کسی طریقے کی خطا اور غلطی سے اور روزے کے ٹوٹنے سے اور روزے کے ترک و چھوٹنے والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔